اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر قرآن پاک کی محبت میں اور ان خوش نصیب بھائیوں کے اعزاز میں اور حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی، جن کے دلوں میں اللہ نے آیات قرآنیہ کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام کو، اس کے منتظمین و اساتذہ، طلبہ و معاونین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں اپنے ان خوش نصیب، سعید اور نیک بخت بھائیوں کو جن کے سینوں کو اللہ نے آیات قرآنیہ کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، یعنی جو حافظ قرآن بنے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کو قرآن پاک کا بہترین حافظ و قاری، عالم بعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں یہ طلب عزیز مستحق مبارکباد ہیں، وہیں اس مدرسے کے ذمہ داران، کمیٹی کے اراکین اور اساتذہ کرام بھی حقیقتاً مستحق مبارکباد ہیں، اس لیے کہ طلبہ کی کامیابی میں بہت بڑا کردار حضرات اساتذہ کی محنت و جد و جہد اور لگن و دلچسپی کا ہوتا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو لائن دکھانے والی شخصیات اساتذہ کرام کی ہوتی ہے، تربیت کے ذریعے ان کو سیقل کرنے والے حضرات اساتذہ کرام ہوتے ہیں، جن خوش نصیب طلبہ کو محنتی اور جفاکش و مخلص اساتذہ میسر ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل تابناک اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام بھی مستحق مبارکباد ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اور جہاں تک ہمارے حفاظ کرام بھائیوں کے والدین اور اہل خانہ کا تعلق ہے تو سچائی یہ ہے کہ آج کا یہ دن حفاظ کرام کے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے جگر گوشوں کو نعمت قرآن سے نواز کر اس دولت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے جس کی ہمسری اور برابری دنیا کی کوئی دولت و نعمت نہیں کر سکتی۔ دنیا والے چاہے کسی بھی چیز کو عزت و شرف اور کامیابی کا معیار تصور کرتے ہوں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو حقیقتاً عزت و شرف کا معیار قرار دیا ہے، ایمان والوں کی نگاہ میں وہی عزت و شرف کا معیار ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے جو شرفاء ہیں، میری امت کا وہ طبقہ جو عزت و احترام کے حوالے سے سروں پر بٹھائے جانے کے لائق ہے، جس کو عقیدت و محبت کے ساتھ دیکھنا بھی اللہ کی نگاہ میں عبادت ہے، جو واقعی شرف و عزت کے حامل ہیں، وہ کون ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کی زبان پر آیات قرآنیہ جاری ہے، جن کی زبان قرآنی آیات کی ترجمان بنتی ہے پاکیزگی کے اعتبار سے، جن کی نگاہوں کی پاکیزگی قرآن سے وابستگی کی علامت و نشانی ہوتی ہے، جو اپنے روز و شب قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت میں باعزت اور شرفا کے رتبے اور مقام پر فائز کیے جانے کے لائق یہی حضرات۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے رسمی اور ظاہری نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی وابستگی، تعلق اور عقیدت کی دولت سے سرشار فرمائے، مالا مال فرمائے۔